بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک جو دین عطا فرمایا ہے، دین اسلام، یہ انتہائی صاف ستھرا اور واضح دین ہے۔ اس کا ہر حکم بالکل واضح اور روز روشن کی طرح عیاں ہے، اس کے اندر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی چیز کو مخفی نہیں چھوڑا، بلکہ چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بالکل بیان فرمایا ہے۔ محترم سامعین کرام، میں جس موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چند ایسی چیزیں جو لوگوں کے ذہن کے اندر آ جاتی ہیں اور لوگ اس کے اندر وہم کا شکار ہو جاتے ہیں، حالانکہ شریعت مطہرہ میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ شرع سے ان چیزوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی اور ان کا دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس لوگ ویسے ہی ایک وہم کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے یعنی کہ بدشگونی اور بدفعلی ایسی چیزیں ہیں کہ اسلام کے اندر ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہماری عوام کم علمی کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے لوگ ان کا شکار ہو جاتے ہیں اور لوگ اس کو حقیقت سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جیسے چند لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ اگر انسان اپنے گھر سے نکلے گا اور کسی کام کے لیے جائے گا اور اگر راستے میں کالی بلی آ گئی تو یہ تو اس کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ تو نحوست ہے، اس لیے وہ آدمی جو ہے نا وہ اپنے کام پہ جانے کے بجائے واپس چلا جائے گا، حالانکہ حقیقت کے ساتھ اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کے راستے میں کالی بلی آئے، سفید آئے، سرخ آئے، جیسی بھی آئے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے، آپ اپنے کام پہ جائیے، اس میں کوئی نحوست نہیں ہے، صرف توہم پرستی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کچھ لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ اگر ہم گھر سے نکلیں گے اور فلاں آدمی اگر راستے میں ہم سے مل گیا اور فلاں آدمی کی ہمارے ساتھ ملاقات ہو گئی، یہ تو منحوس ہے، یہ تو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خاص کسی شخص کی شخصیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کوئی نحوست نہیں رکھی ہے کہ اس کے ملنے کی وجہ سے آپ کے کام میں خلل ہوگا اور آپ جس چیز کے لیے، جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس کے اندر جو ہے کوئی نحوست آ جائے گی۔ شریعت کے اندر، اسلام کے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف توہم پرستی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے، کچھ دن جو ہوتے ہیں ان کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ اس فلاں دن کے اندر جو ہے وہ کام کی جو ہے نا کام کا افتتاح نہیں کرنا، فلاں دن میں دکان کا افتتاح نہیں کرنا، فلاں دن میں ہوٹل کا افتتاح نہیں کرنا، اس لیے کہ اس دن کے اندر اگر افتتاح کیا جائے تو کام کے اندر برکت نہیں ہوتی اور اس کے اندر نحوست ہوتی ہے، حالانکہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اپنی دکان کا افتتاح، اپنے ہوٹل کا افتتاح ہفتے کے دنوں میں سے جس دن کے اندر مرضی کریں، شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، اس کے اندر کوئی شریعت کی طرف سے پابندی نہیں ہے، کوئی کسی دن کے اندر اللہ نے نحوست نہیں رکھی ہے، صرف اور صرف لوگوں کی توہم پرستی ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ کے اندر اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جن کو بیان کیا جائے۔ محترم سامعین کرام، اب یہ ہوگا کہ مغرب کے بعد آپ نے جھاڑو نہیں دینا، گھر کے اندر صفائی نہیں کرنی، حالانکہ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ گھر کی صفائی، اپنے بدن کی صفائی کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، جب آپ کو موقع ملے آپ کر سکتے ہیں، کوئی آپ پر جو ہے نا وہ شریعت نے پابندی نہیں لگائی ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے دل و دماغ کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ رات کے وقت جو ہے نا وہ ناخن نہیں تراشنے، ناخن نہیں کاٹنے، حالانکہ شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ جب آپ کو موقع ملے، جب آپ کو وقت ملے، آپ ناخن تراشیں، شریعت نے آپ کو منع نہیں کیا ہے۔ یہ صرف توہم پرستی ہے اور ہماری بنی بنائی ہوئی اپنی طرف سے باتیں ہیں، اسلام کے اندر ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ انسان کے ایمان کی کمزوری ہے کہ وہ ایسی چیزوں کی طرف جو ہے وہ اپنے ذہن کو لے کر کے جاتا ہے اور اپنی جو ہے نا ایسی چیزوں پر جو ہے نا وہ عمل درآمد کرتا ہے، ایسی چیزوں سے متاثر ہو جاتا ہے، حالانکہ شریعت کے اندر ان کا کوئی جو ہے نا کانسیپٹ نہیں ہے، شریعت کے اندر ان کا کوئی تصور نہیں ہے، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ اور ہاں ایک اور چیز میں عرض کر دوں،
بعض لوگوں کے دل و دماغ کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ دیکھیں جی میں نے تو بہت دفعہ ایسے آزمایا ہے کہ میں اگر اپنے کام پہ جا رہا تھا تو میں نے فلاں بندے کے ساتھ جو ہے نا وہ ملاقات کی، یا فلاں بندہ مجھے مل گیا، پورا دن میرا خراب گزرا۔ یا کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں فلاں کام کے لیے جا رہا تھا اور مجھے جو ہے نا وہ فلاں دن کے اندر ہم نے اپنے کام کا افتتاح کیا، ہمارا وہ کام ٹھیک نہیں ہوا، ہمارا تو وہ کام خراب ہو گیا۔ اس کا بھی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ محترم سامعین کرام، اصل میں حدیث کے اندر آتا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میں بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہوں، کہ جیسا وہ میرے ساتھ گمان کر لیتا ہے پھر میں بھی اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اصل میں ہم نے ان چیزوں کو اپنے دل و دماغ کے اوپر اتنا سوار کیا ہوا ہے، اتنا سوار کیا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے، ہم مکمل طور پر اپنا ذہن بنا لیتے ہیں کہ میرے ساتھ تو اب یہ ہوگا، اب میں نے فلاں دن کے اندر جو ہے نا وہ دکان کا افتتاح کیا ہے، اب تو میری دکان میں برکت نہیں ہوگی، اب مجھے جو ہے نا جاتے ہوئے راستے میں فلاں بندہ ملا ہے، اب تو میرے کام کے اندر جو ہے نا وہ برکت نہیں ہوگی، میرا کام خراب ہوگا۔ چونکہ مکمل طور پر ہم اپنا ذہن بنا لیتے ہیں اور ہم اسی وہم کے اندر جو ہے نا وہ لگے رہتے ہیں اور مکمل طور پر اپنے دل و دماغ پر اس چیز کو سوار کر لیتے ہیں اور یہی گمان ہم کرتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے فیصلہ بھی ویسا ہی آتا ہے۔ اس لیے یہ بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ میں اور آپ ایسی چیزوں سے نکلیں اور ایسی چیزوں سے اپنے دل و دماغ کو بالکل فارغ کریں۔ ان چیزوں کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسان کو آزمانے کے لیے اس کا جو ہے نا اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر جو لوگ بتوں سے جا کر مانگتے ہیں، اب بتوں سے مانگتے ہیں تو بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی بت سے جا کر مانگتا ہے، ایک غیر مذہب آدمی ہے، بت سے جا کر مانگتا ہے اور اس کا وہ کام حقیقت میں ہو جاتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بت نے اس کو دیا ہے یا بت ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے، آزمائش کے لیے اس کا کام ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، بسا اوقات یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ میرے اور آپ کے دل و دماغ کے اوپر جو وہم سوار ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہیں، حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا محترم سامعین کرام، میری یہ گزارش ہے، اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے نکالیے، ایسے توہمات سے نکالیے، ایسی بدشگونیوں سے نکالیے، ایسی بدفعلیوں سے نکالیے۔ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا ہے، ہمارا دین اسلام بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے، بالکل چمکتے ہوئے سورج کی طرح عیاں ہے۔ ہم اس کے اندر دیکھیں، جس کام کے کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، شریعت کے اندر اللہ کے نبی نے بتایا ہے، اس کام کو ہم کریں۔ جس کام سے اللہ کے نبی نے منع فرما دیا ہے، ہم اس کام سے رک جائیں۔ اس کے اندر اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا، اللہ ہماری آخرت بھی بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔